السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ینگ پاکستان اور میں وسیم اختر ہوں۔ کے پی تو پہلے ہی ابل رہا تھا، لیکن آج جس طرح عمران خان کی کال پر پنجاب کھول اٹھا ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بڑے بڑے شہروں سے کی تو کیا ہی بات، لیکن چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی لوگ والہانہ طور پر باہر نکلے اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ضد، انا اور انتقام میں جلے بنے ارباب اختیار جو ہیں وہ بھی حیران ہوں گے، اور جو منصوبہ دھاندلی تو نہیں، دھاندلے کا وہ بنائے بیٹھے ہوں گے، اس کی اب حکمت عملی انہیں تبدیل کرنا پڑے گی، اور اب نئے سرے سے یہ حکمت عملی وضع کی جائے گی، اور عوام کو ان کی خواہشات کے برعکس جو ایک نرالی جمہوریت کے طور پر لاڈلا دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک زیادہ جو ہے بھرپور حکمت عملی دھاندلے کی بنائی جائے گی۔ تو آج پہلے بات کرتے ہیں کہ جو کچھ آج پنجاب میں ہوا عمران خان کی کال پہ، تو اس حوالے سے چھوٹے چھوٹے جو جگہیں ہیں، لیا، بھکر اور میاں والی، چکوال، لاہور، راول پنڈی، غرض یہ کہ پورے پنجاب میں ہی لوگ جو ہیں وہ خوف کے بت توڑ کر باہر نکلے۔ یہ مناظر اس لیے بھی حیران کن تھے اور منفرد تھے کہ اس میں جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد باہر نکلی، ان کو نہ تو قیمے والے نان کا لالچ تھا، نہ پیسوں کا لالچ تھا، نہ بریانی کا لالچ تھا، نہ ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی تھی، تو اس کے باوجود بھی لوگ اپنی تئیں خود باہر نکلے۔ نون لیگ کی جو پنجاب پولیس ہے وہ بھی روک نہ پائی، اور اب ماضی کی روایات کے مطابق پرچے ہوں گے، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ شکست کا زخم بھی تو مٹانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تاکہ امیدواروں کو، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے گا تاکہ وہ اگلے جو چند دن ہیں وہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ نہ چلا سکیں۔ جس طرح آج لوگ باہر نکلے ہیں، اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ دھاندلے کا جو نیا پلان ہے وہ اب مرتب کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگوں نے خوف کا جو عنصر تھا اس کو وہ خاطر میں نہیں لائے، اور لوگ بے خوف ہو کر باہر نکلے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ خوف کے ذریعے کام کر کے لو ٹرن آؤٹ رکھا جائے گا، لیکن آج جس طرح لوگ باہر نکلے اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دن ووٹروں کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60% یا اس سے اوپر جائے گا۔ تو یہ جو ایک حربہ آزمائے جانے کی باتیں کی جا رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے زور والے علاقے ہیں وہاں پہ دنگا فساد کرا کے، لڑائی جھگڑا کرا کے پولنگ رکوا دی جائے گی تاکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ نہ پول کر سکیں، تو یہ تو اب کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور کیونکہ اتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے کہ دنگا فساد وہاں پہ کرانے کی صورت میں جو ہے حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اب یہی راستہ بچا ہے کہ فارم 45 جو ہے اس میں ہیر پھیر کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، جو کہ دھاندلی کا جو منصوبہ بنایا ہے اس کا اہم جزو ہے، اور اس کے لیے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ پولنگ ختم ہونے کے بعد باہر نکال دیا جائے، اور اس میں اپنی مرضی کے ووٹوں کی تعداد بھر کے جو ہے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجا جائے، پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن نکال دے تاکہ جو ہے وہ من پسند امیدوار جو ہیں وہ جتوائے جا سکیں۔ لیکن اس پہ اگر رد عمل آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک $1 ملین کا کوسچن ہے کہ پھر اس صورت میں صورتحال کیسے سنبھلے گی، جبکہ ماضی میں ہمارے سامنے جو اس حوالے دھاندلی کے حوالے سے جو تحریک چلی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری موضوع کی طرف۔ شدید لاڈلے نواز شریف نے اپنی بصیرت کے انمول موتی جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ نچھاور کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پختون جو ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ میں بھی ان کی رائے سے سہمت ہوں، کیونکہ پختونوں کو بغیر منی ٹریل کے بیرون ملک جائیدادیں بنانی نہیں آتی، تو پختونوں کی بیٹیوں کو یہ بھی نہیں کہنا آتا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، انہیں یہ بھی نہیں بنانا آتا کہ کس طرح جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے حکومت کو چکمہ دے کے جو ہے وہ جیل سے لندن فرار ہوا جائے، یہ بھی انہیں نہیں آتا۔ انہیں یہ بھی نہیں آتا کہ مفرور ہو کے وطن واپس آ کے تمام پروٹوکول کے ساتھ بغیر جیل جائے پاک صاف ہو جایا جائے، یہ بھی نہیں آتا۔ انہیں سجاد علی شاہ کو
ساتھی ججوں کو خرید کر سجاد علی شاہ کو ہٹانا یہ بھی ان کو نہیں آتا، اور تو یہ تو نواز شریف کے معیار کے مطابق تو وہ بے وقوف ہی ٹھہرے، لیکن ہمارے پختون بھائی غیرت مند ہیں اور وہ اپنا حق حکمرانی یا اپنا کوئی بھی حق چھیننے نہیں دیتے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جناب، آج پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے میڈیا ٹاک کی اور اس میں بہت اہم نکات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کو سزائے موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح حکومت جلدی میں ہے اور جس طرح جو ملزم ہے جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے جو ہے ان کا حق دفاع بھی لے لیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی اپنے سرکاری وکیل دے دیے گئے ہیں، اور سرکاری وکیل بھی وہ جو پروسیکیوٹر کا اسسٹنٹ تھا، اور وہ اسی کیس میں سائفر کیس میں ہی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پیش ہوتا رہا، وہی اب عمران خان کا دفاع کرے گا۔ یہ تو یہ ہمارے ملک کی میں جو ہے انوکھی وارداتیں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بغیر مرضی کے ملزم کی بغیر مرضی کے وکیل مقرر کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بات بھی کی کہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا ہمیں فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی ہے، تو سب کو ہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اہم بات کی کہ آئینی ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کا براہ راست انتخاب جو ہے وہ اس کی آئینی ترمیم کی جائے گی، یعنی کہ لوگ جو ہیں عوام جو ہے وہ وزیر اعظم اپنا براہ راست منتخب کریں، تاکہ یہ ممبران کی جو بلیک میلنگ ہے یہ ختم ہو، اور جب کسی کو ہٹانا ہو تو امریکی سفیر جو لوگوں کے گھروں میں دوڑتا پھرے اور حکمراں جماعت کے جو لوٹے ہیں انہیں بلا کے سفارت خانوں میں پارٹیاں کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک اچھی ترمیم ہے، اس کو کر لینا چاہیے تاکہ یہ تماشا ختم ہو۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ اسمبلی کی مدت 5 سال کی بجائے 4 سال کر دی جائے، اور سینٹ کو 6 سال کی بجائے، یعنی کہ ایک سینیٹر 6 سال کی بجائے 5 سال کے لیے منتخب ہو۔ یہ ترامیم کے ساتھ، ان ترامیم کے ساتھ اگر یہ ترامیم بھی کر لی جائیں کہ ممبران اسمبلی کے ترقیاتی فنڈز جو ہیں یہ ختم کر دیے جائیں، ان کا جو ٹرانسفر پوسٹنگز میں اثر و رسوخ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو اس سے ملک میں کافی بہتری آئے گی۔ جناب، اب چلتے ہیں جو ہمارے ملک میں جو ایک منفرد قسم کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ہمارے جو سہمے کپکپاتے ہوئے شدید لاڈلے جو آنے والے الیکشنوں کے بعد وزیر اعظم بنیں گے، ان کی خوشنودی کے لیے گزشتہ شب ایک 82 سال کے بزرگ سیاستدان کو پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ ایک 82 سال کے امیدوار سے خوف زدہ ایک جماعت جس کا انتخابی نشان شیر ہے، تو یہ اس بات کے اوپر صرف ان کو داد ہی دی جا سکتی ہے کہ شیر کی نشان کے اوپر جماعت میں جو مورسی قیادت ہے وہ اس قدر خوف زدہ ہے کہ انہوں نے اپنے مد مقابل جو خواتین امیدوار ہیں ان کو جیل میں بند کروایا ہے اور ان کو باہر نہیں آنے دے رہے، جس میں یاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ حمزہ ہیں۔ تو اس کے بعد بھی دھاندلے کے باوجود بھی وہ الیکشن نہیں جیت پا رہے۔ تو ایسی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ نادر قسم کی جو تماشا ہے یہ آپ کو وطن عزیز میں 139ویں نمبر والی عدلیہ کی موجودگی میں اور دیگر کرم فرماؤں کی موجودگی میں ہی ممکن ہے۔ اس کو دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔